میں یہ دن دیکھ رہا تھا کہ ایک تو وہ نظریاتی طور پہ، دوسرا میرے حلقے کے ساتھ جو ظلم ہوا، وزیر اعلیٰ صاحب میرے حلقے سے تھے، سوات سے تھے، لیکن ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک پاکستان بنائیں گے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے تو نیا پاکستان، ایک پاکستان ابھی بنے گا پتہ نہیں، لیکن سوات کو انہوں نے 2 سوات میں تقسیم کیا، بیچ میں دریا کے اس پار جو میرا سب سے بڑا حلقہ ہے نیٹو، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، سوری میں نے اپنا تعارف نہیں کرا ہے، انہوں نے کیا ہے، نیٹو سوات کا 75% آف دا ٹوٹل ایریا آف دا ڈسٹرکٹ، باقی جو 2 NA3 NA4 ہیں، 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، وہ 25%۔ میرا حلقہ بڑا پسماندہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشیل تھا، اس کو ایسے ہی رکھا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں سنا، نہ دیکھا ہے، نہ پڑھا ہے کہ ایک حلقے میں 4 وزراء، جس میں ایک وزیر اعلیٰ ہو، ایک وفاقی وزیر ہو، 2 صوبائی وزراء، وہ صرف ایک شہید جو ان کا ایک لاڈلا ہے سوات سے، ان کے حلقے میں اتنی پاور کی کنسنٹریشن اور تمام جو وسائل ہیں صوبے کے، وہ صرف اسی جگہ پہ، باقی سوات کو انہوں نے اور باقی لوگوں کو، میرے حلقے کے لوگوں کو، اس بات پہ میں نے کئی دفعہ احتجاج کیا پارٹی کے اندر، یہاں تک میں نے خان صاحب کو 2020 میں استعفیٰ تک دیا کہ میں قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ 1-to-1 میٹنگ میں انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری وجہ سے میرے حلقے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اگر میں بیچ میں نکلوں تو شاید آسانی ہو، لیکن اس کے بعد یہ بات تو چلتی رہی، میرے ساتھ وعدے ہوتے رہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ لیکن آخر میں نے پارٹی کے اندر جو رجحان دیکھا ایک اور طرف، میں عدم تشدد کا قائم، میں امن اور ڈائلاگ کے راستے مسائل کا حل تلاش کرنے کا اس کو یقین رکھتا ہوں، لیکن میں نے ایک نیا ٹرینڈ دیکھا کہ تشدد کا راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ میں نے اس کی بھی مخالفت کی کہ خان صاحب، ہم تو یہاں جمہوریت کے پیچھے آئے تھے، ہم تو یہاں پرامن پاکستان کے پیچھے آئے تھے، ہم تو ادھر اکاؤنٹیبلٹی ہمارا تو یہ ہے، اور اس کے لیے ایک پرامن جدوجہد ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ جس طرح آپ نکل رہے ہیں، جن لوگوں کے مشورے سے نکل رہے ہیں، یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ ہماری پارٹی کے لیے بہتر ہے، اور پارٹی کے اندر کئی لوگوں نے اس پہ بات کی، لیکن اس وقت چونکہ میرے پاس پارٹی کی امانت تھی، میں MNA تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن 4 ماہ پہلے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کی وضاحت سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جو آج کل لوگ شامل ہو رہے ہیں اور باہری افواہیں ہیں یا بات چل رہی ہے کہ انڈر پریشر، تو میں انڈر پریشر بالکل یہ کام نہیں کر رہا، میرا کیس باقیوں سے مختلف ہے۔ آپ میڈیا والے موجود ہیں، اس بات کی گواہی دیں گے کہ تقریباً 3-4 ماہ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ فیصل خان بھی تھے، اس میں باچا جی بھی تھے، اور وزیر زادہ صاحب بھی تھے، ایک تصویر وائرل ہو گئی تھی۔ اس میٹنگ میں میرا ان کے ساتھ ایک اصولی میرا ذاتی تھا کہ میری خواہش ہے اور میری چوائس بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لیکن میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا، کیونکہ ہماری روایت ہے کہ ہم جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں وہ اپنی ضمیر کی روشنی میں اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ تو تقریباً اس ملاقات کے بعد 3 ماہ میں وہ پروسیس کرتا رہا، اپنے لوگوں سے ملتا رہا، ان کے اعتماد میں رہتا رہا، اور پھر رمضان کے فوراً بعد، عید کے بعد، ایک گرینڈ جرگے میں جس کا ایک مہینہ ہو چکا ہے 29 اپریل کو، اس میں ہم نے پارٹی سے باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف سے میرے علاقے کے لوگوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور مجھے یہ اختیار دیا کہ جو پارٹی بھی آپ جوائن کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ 29 اپریل کی بات ہے، اور وہ سارا سوشل میڈیا پہ موجود ہے اس کا ریکارڈ۔ بہرحال جب مجھ پہ ذمہ داری ڈالی گئی تو میں نے دوبارہ مناسب سمجھا کہ میں دوبارہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے ملوں اور ان سے ایک راؤنڈ دوبارہ کروں۔ انہوں نے اس سے زیادہ عزت دی اور میں اور بھی مطمئن ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ میرے ساتھ دوسری پارٹیوں نے بھی رابطے کیے ہیں، ان کی لیڈرشپ سے میری ملاقات رہی ہے،
اور انہوں نے میرے غریب خانے میں اپنی لیڈرشپ اور جو لوکل لیڈرشپ ہے مرکزی صوبائی کے ساتھ ان کے وفود بھی بھیجے. میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اتنا اعتماد کیا, مجھے مناسب سمجھا کہ میں ان کی پارٹیوں کو جوائن کروں. لیکن میں ایک بہت ہی غور فکر کے بعد اور اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں آج پیپلز پارٹی میں باضابطہ طور پہ شمولیت کا اعلان کر رہا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ جس بنیاد پہ میں پالیٹکس میں آیا تھا. میں پروفیشنلی میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں نیورو سرجری میں اسپیشلائز کر رہا تھا, لیکن مجھے ایک احساس ہوا کہ میں نے اپنے ملک کے لیے اپنا جو تھوڑا سا حصہ کردار ہے وہ ادا کروں گا اور کنٹریبیوٹ کروں گا, اور اس پاکستان کو ایک خوشحال, مستحکم اور باوقار ملک کے طور پہ کنٹریبیوٹ کروں گا.